اور آگے 14 اگست بھی آ رہی ہے تاریخ کے حوالے سے۔ ملکی حوالے سے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی عطا کردہ ملک پاکستان۔ یہ ایسا اللہ پاک کا انعام ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنا کمال یہ اللہ پاک نے ہمیں انعام عطا فرمایا ہے۔ لیکن انعام عطا ہونے کے ساتھ جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے اس کی قدر نہیں کی گئی۔ ہمیشہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں سسٹم کی باغ دوڑ وہ سونپی جاتی ہے، انہوں نے سارے نظام کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جب ملک کی قیادت، ملک حاصل کرنے کے لیے جو قیادت تھی، وہ بڑے مخلص لوگ تھے۔ اللہ پاک نے ان کی محنتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کے یہ ملک ہمیں عطا فرما دیا تھا۔ ان کی دن رات کی محنتیں، پوری دنیا کے اندر انہوں نے جو محنت کی، آج کے دور میں تقریباً 8 دہائیاں گزرنے کو ہیں، تب سے اب تک ملک وہ بجائے ترقی کی طرف جانے کے نیچے ہی چلتا جا رہا ہے۔ ملک اپنی جگہ پر ہے، سسٹم نیچے جا رہا ہے۔ ورک جیسے ہونا چاہیے تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، کلمہ شریف کی بنیاد پر بنا۔ ہم دیکھیں نا ذرا اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ کو، تو ہمیں مدینہ طیبہ شریف اسلام کی بنیاد پر بنتا ہوا پہلا وہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے امتوں کو سکھانا تھا، تو طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نظام کو ایسے چلاؤ، عدل کا بول بالا ہو، انصاف کا بول بالا ہو، انصاف دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہ کی جائے، اصول ضابطے قوانین شریعت کی جو حدود ہیں ان کو ہر ایک پر برابر لاگو کیا جائے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، کافی ساری وجوہات ہیں، ان ساری وجوہات میں سے ایک وجہ جو وجوہات کی جڑ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ میرا گمان ہے کہ ہم اس کو جڑ کہہ سکتے ہیں، ساری وجوہات کی ایک پیچھے بڑی مین وجہ جس کو جڑ کہا جا سکتا ہے، وہ ہے رشوت۔ کیا چیز ہے؟ رشوت۔ رشوت کے پیچھے رشوت کی بھی ایک اور جڑ ہے، اور اس کو کہا جا سکتا ہے لالچ، حرص، طمع۔ اپنی تجوری، اپنا بینک بیلنس بھرنے کی جو لالچ ہے، طمع ہے، حرص ہے، یہ مجبور کرتی ہے رشوت لینے پر، یہ مجبور کرتی ہے رشوت لینے پر۔ جب رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے تو پھر کرسیوں کا، احکامات کا، آئین کا، قانون کا وہ جنازہ نکل جاتا ہے۔ غریبوں کے لیے نظام اور بنتا ہے، امیروں کے لیے نظام اور بن جاتا ہے، جو پیسے دے دیں ان کے لیے سسٹم اور طرح سے ورک کرتا ہے، جو نہ دے سکے ان کے لیے ورک اور طرح سے ہوتا ہے۔ اور اس سارے کے پیچھے، رشوت کے پیچھے جو لالچ ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہ میں نے اپنے گمان سے جو غور و فکر کیا، یا تقریباً پورے ہفتہ میں سوچتا رہا ہوں کیا ہمارے ملک پاکستان کی بنیاد ہے جو ہمیں ترقی کرنے کے آگے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو کافی سارے اداروں پر غور کیا، کچھ دوستوں سے میں نے مشورہ بھی کیا، اداروں پر غور کیا گیا، تو اوپر سے نیچے تک تقریباً ہر جگہ پر الا ماشاء اللہ کوئی ہو اللہ کا نیک بندہ جو حرص سے، لالچ سے پاک ہو، اور وہ اپنی محنت پر ہی خود بخود ہی وہ رشوت سے بچا ہوا، ورنہ اس کے بھی بچنے کے پیچھے لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ کیوں بچ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے لیے کہ ملک ہمارا صحیح طور پر انصاف کے ساتھ وہ عدل کے توازن کو برقرار نہیں رکھ پا رہا، کیونکہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں مختلف اداروں کی کرسیاں سونپی گئی ہوئی ہیں، وہ رشوت کے ذریعے سے اپنے مال، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لوگوں کا جنازہ نکالے جا رہے ہیں۔ ہمارے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا
پیارا اور واضح ارشاد عظیم ہے. فرمایا یہ قرآن عظیم کے اندر سورہ المائدہ آیت کا نمبر ہے 41. ارشاد باری تعالی سماعون للکذب اکالون للسحت، آیت نمبر 41 المائدہ کی. فرمایا کہ یہ جھوٹ سننے کے عادی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو رشوت لینے والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، دھوکہ فراڈ رشوت کے چکر میں. اور اکالون للسحت، سحت کھاتے ہیں. یہ سحت کہتے ہیں رشوت کو، نا حق مال لے لینا. ایک ہے ڈیوٹی کرنا، ڈیوٹی کی تنخواہ علیحدہ، اور ڈیوٹی دی اس لیے گئی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے لوگوں کا کام کرنا ہے، لیکن وہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کی حالت میں آنے جانے والوں سے ان کے کام کرنے کے پیسے علیحدہ لے رہے ہوتے ہیں. یہ رشوت ہے. ڈیوٹی کے پیسے بھی، اوپر سے آنے والوں سے پیسے. اللہ پاک فرماتا ہے اکالون للسحت، یہ حرام کھانے والے. یہ آیت نمبر 41 اور 42 یہ دونوں ہی ہیں اس مضمون پر. اور ایک اور ارشاد عظیم اللہ پاک کا بڑا کمال کا ہے، یہ میں اینڈ پر آپ بھائیوں کو سناتا ہوں. یہ دوسرا فرمانے علی شان انشاءاللہ، یہ عبرت کے لیے اینڈ پر اس کو میں نے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت کے خلاف کتنی سخت کارروائی فرمائی. فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. فرمایا کہ یہ دینے والا اور لینے والا یہ دونوں کے دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے، سڑیں گے. اور ایک فرمانے علی شان میں ارشاد فرمایا کہ جس کا گوشت وہ رشوت والے مال سے پل رہا ہے، فرمایا وہ اس قابل ہے کہ اس کو جہنم کی آگ جلا ڈالے. وہ ہے ہی اس کا حقدار کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، جس کا گوشت رشوت کے مال سے پل ہے. رشوت لینے والا اتنا بد باطن ہو جاتا ہے، گندے باطن والا، گندے دل والا، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے رشوت لینے والا شخص، وہ دوسروں کے بچوں کے حق مار کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے پر تلا ہوا ہوتا ہے. دوسروں کے پیٹوں کو کاٹ رہا ہے. جس سے رشوت لے رہا ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے بیچارہ، لیکن یہ شخص اس سے رشوت لے کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے. اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دوسروں کے بچوں کو مصیبتوں کے اندر مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو گوشت سحت سے پلا ہو، رشوت سے پلا ہے، وہ اس کا حق ہے، اس کا حق یہی ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سحت کیا ہے؟ سحت کیا ہے؟ فرمایا رشوت لینا، کام کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے رشوت لینا یہ سحت ہے. اور ایک اور فرمانے علی شان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کمال کا ایک ہمارے لیے عبرت کے طور پر یہ واقعہ ارشاد فرمایا. ایسا ہوا ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا ایک علاقے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اور کیجیے گا اس واقعے کے اندر بڑے سارے جوابات آپ بھائیوں کو ملیں گے. ایک علاقے کی زکوٰۃ وصول کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. وہ بندہ گیا جو عامل تھا مقرر شدہ، اس نے وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کی. جب زکوٰۃ اکٹھی کر رہا تھا تو کئیوں نے اسی ایریے کے کئی افراد نے اس کو تحفے دیے، یہ تحفہ، یہ تحفہ، یہ تحفہ. وہ جب لے کر آیا تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اس کا نمبر ہے 6969. جب وہ لے کر آیا تو اس نے 2 ڈھیریاں وکری وکری بنائی ہوئی تھی. ایک ڈھیر لگایا ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا زکوٰۃ کا مال ہے جو زکوٰۃ کی وصولی ہوئی، اور یہ مال جو دوسری ڈھیری کا ہے یہ میرا ہے، یہ مجھے لوگوں نے تحفہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مسجد کے اندر لوگوں کو بلاؤ. فوری طور پر صحابہ کرام گئے، آس پاس اعلان ہوا، ایمرجنسی حالت میں فوری طور پر محفل سج گئی. اور آپ جانتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہوں کہ آؤ، تو کیا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ مدینہ پاک میں بیٹھے جن جن تک پیغام پہنچا ہو وہ کہیں گے نہیں ابھی ہم مصروف ہیں بعد میں آ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا.
مسجد وہ کھچا کچ بھر گئی. سنیے گا میرے پیارے بھائی، یہ بڑے بڑے جن کو عہدے ملتے ہیں، جن کے پاس ڈیوٹیاں آ جاتی ہیں، اداروں کی کرسی آ گئی، چھوٹے سے بڑے لیول تک ان کے تحفے تحائف بھی وہ بڑے عجیب قسم کے ہو جاتے ہیں. اس صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا تھا، لیکن ابھی چونکہ یہ واقعہ پہلا تھا اور ان کو فرق کرنا نہیں آیا تھا، تعلیم کا دور تھا، ابھی سیکھ رہے تھے صحابہ کرام، تو لوگوں نے اس کو جب تحفے تحائف دے دیے تو اس نے آ کر واضح کہا کہ یہ زکوٰۃ کا اور یہ میرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محفل لگا دی. فرمایا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب میں مقرر فرماتا ہوں زکوٰۃ لے کر آؤ تو یہ لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ دو طرح کا مال ملا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور یہ زکوٰۃ کا ہے. فرمایا میں یہ فرماتا ہوں، یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تحفہ ملا ہے، تحفہ، یہ اپنی ماں کے پٹ کے ساتھ لگ کے بیٹھا رہتا نا گھر کے اندر، تو پھر میں دیکھتا کہ اس کو تحفہ کون آ کے دیتا ہے. سمجھ رہے میرے پیارے بھائی؟ کیسا جملہ فرمایا. اگر یہ والا عہدہ نہ ہوتا، یہ ڈیوٹی نہ ہوتی، یہ سیٹ نہ ہوتی، یہ والی جاب نہ ہوتی، یہ نوکری نہ ہوتی، تو فرمایا یہ ماں کے پٹ کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہتا، ماں کے پاس بیٹھتا ویلا، کوئی ڈیوٹی یہ والا جو عہدہ دیا گیا یہ نہ ہوتا، تو میں پھر دیکھتا کہ کیسے کوئی بندہ آ کے گھر میں اس کو تحفے دے کے جاتا ہے. سمجھ نہیں رہے ہو؟ یہ تحفے کیوں دیے جا رہے ہیں اور اسی ہی کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اور کوئی تحفے کا حقدار نہیں ہے، ایک بندہ، اور اس کو اتنے تحفے دے دیے جائے اور باقی بیچارے دل رہے کسی کو کوئی تحفہ نہیں دے رہا، صرف اسی کو تحفے کیوں مل رہے ہیں؟ فرمایا جب تحفے ملیں گے تو زکوٰۃ کی وصولی کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا. جس نے کھانا پلا دیا، جس نے کھلا دیا پلا دیا، ہاتھ گرم کر دیا، مٹھی گرم کر دی، تو پھر اس سے ویسے طور پر معاملہ کیا جائے گا بھائی ایک رسی بھی ادھر رکھو، خبردار اگر ایک دانہ بھی بیچ میں سے نکالا پھر تو فرق ہی ختم ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا فرمانے والی شان ہے کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے. امام اہل سنت یا اللہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فتاوی رضویہ شریف میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جس بندے کو عہدہ کوئی ملے اور عہدہ ملنے کے بعد پھر اس کو تحفے ملنا شروع ہو جائے تو فرمایا سمجھ جاؤ اس کو یہ رشوت دی جا رہی ہے. عہدہ ملنے کے بعد اگر تحفے مل رہے ہیں تو فرمایا سمجھ جاؤ یہ رشوت ہے. آج جو تحفے دے رہا ہے وہ کل سے کام بھی نکلوائے گا، اور بڑے کام نکلوانے والے ایسے کرتے ہیں. فرمایا ہاں اگر اس بندے کو کوئی ایسا بندہ تحفہ دے کہ یہ والا عہدہ ملنے سے پہلے بھی اس کے ساتھ دوستی تھی، یاری تھی، یہ ڈیلی تھے، سجن تھے، اور تحفوں کا لین دین پہلے بھی چلتا رہتا تھا، کوئی اس عہدے کی وجہ سے فرق نہیں پڑ رہا، اگر پہلے بھی زندگی میں معمول تھا اس عہدے کے بغیر بھی، تو فرمایا اس سے تحفہ لے اور اس کو دے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس عہدے کی وجہ سے تحفے تحائف آنا شروع ہو گئے تو فرمایا یہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عہدہ چھوڑ کے دیکھو تحفے آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر عہدہ چھوڑنے کی وجہ سے تحفے آنا بند ہو جائیں سمجھ جاؤ تمہیں رشوت دی جا رہی ہے. کیوں؟ عہدے سے نجائز فائدہ لیا جائے گا. آج کل تو اتنا سسٹم بن گیا ہے، کوئی، میں پہلے لفظ بول چکا ہوں، کوئی ہوگا الا ماشاء اللہ جو رشوت سے بچا ہوا ہو، ورنہ اداروں کے اندر ہمارا کرپٹ سسٹم اتنا خطرناک ہو گیا ہے کوئی بیچارہ عام بندہ اپنا کام نہیں نکلوا سکتا. میں اپنا ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑے بڑے تو بڑے رہ گئے. پچھلے دنوں میں آپ بھائیوں کو علم ہے میرے نانا جان کا وصال ہوا، مجھے ایک ہاسپٹل میں جانا پڑا. ہاسپٹل میں وہ جو چوکی دار کھڑا ہوتا ہے گیٹ بند کر کے، وہ اندر نہ جانے دے، وہ نہ اندر جانے دے. میں چونکہ مجھے پتا نہیں تھا ان کے ماحول کا کہ یہ کیوں کھڑا ہے یہاں پہ، میں گیا، اس نے کہا یہ ٹائم نہیں ہے پیچھے چلے جاؤ. میں گیا، ٹائم میں 10 دیو پھر جس ٹائم مل سکنے. انہوں نے کہا اس تو ٹائم اس وقت سے اس وقت تک آنا. میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، انتظار کر رہا ہوں. اتنی دیر میں ایک اور 2-4 بندے آئے، وہ وہاں سے گزر گئے. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، شاید ان کا مریض کوئی زیادہ ایمرجنسی حالت میں ہے. میں چلا گیا، میں نے کہا بھائی آپ ان کو جانے دے رہے ہو تو مجھے بھی جانے دو یار. میں نے کہ بس حال حوال ہی پوچھنا ہے. کہنے لگا نہیں تھوڑے سے ٹائم نہیں ہے پیچھے جاؤ. مجھے نہ سمجھ آیا یار مجھے کیوں پیچھے ہٹا رہا ہے، اوروں کو گزرنے دے رہا ہے. اتنے میں ایک بندہ آیا، اس پر میری نظر پڑی.
اس نے آ کر ایسے کر کے سلام لیا اس کے ساتھ، اس نے دروازہ کھول دیا، تب جا کے میری عقل نے کام کیا، میں کہ لو یہ اصل کام یہ چل رہا ہے یہاں پر، اندر ڈاکٹر بیٹھے ہیں، کوئی بیٹھا ہے پتہ ہے نہیں ہے، یہ عام سا بندہ وہ جناب وہاں حکومت کر رہا ہے اور وہ لائن لگی ہوئی ہے بیچارے بڑے لوگوں کی۔ میں نے پھر اندر فون کیا، میں نے کہا جناب میں اندر نہیں آ سکتا، میرے لیے یہ راستہ بند ہے۔ یہ اس حد تک ہمارے ادارے کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں ہاسپٹل کے اندر۔ اگر میں اداروں کا نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کئی بھائی اداروں والے غصہ کر جائیں، ایسا نا ایسے ہی کئی اداروں والے غصہ کر جائیں گے، اوپر سے نیچے تک انصاف کیوں نہیں مل رہا۔ یہاں میں نے کچھ اداروں کا ویسے نام لکھا ہوا ہے، الیکشن کا تو اسپیشلی طور پر میں نے نام لکھا، الیکشنوں کے اندر جو رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، عہدہ لینے کے لیے جو رشوت کے بازار گرم ہوتے ہیں، اور نوکریاں چھوٹی چھوٹی لینے کے لیے بھی اداروں کے اندر جو رشوت کا بازار گرم ہے۔ ایک بندہ اہل ہے نمبروں کے حساب سے، صحت کے حساب سے فٹ ہے، میڈیکل کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس چیز کا اہل ہے قد کاٹ کے لحاظ سے بھی کہ بھائی اس کو یہ سیٹ ملنی چاہیے، اس کو یہ عہدہ دے دیا جائے، یہ نوکری اس کو دے دی جائے، لیکن نہیں ملتی بیچارے کو، کیوں؟ اس کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور جس نے اندر کھاتے ہی ڈیل کر لی، وہ چاہے اندر سے بیمار پھرتا ہو، کچھ بھی اس کا میڈیکل کلیئر ہو نہ ہو، کچھ بھی ہو، چلو بھائی آ جاؤ تم بالکل پرفیکٹ ہو کہ ویری گڈ مین ہو آپ، کیوں آپ اس کو کیا ہوا ہے، کیوں اندر نظام چل گیا جناب۔ یہ ہمارے ملک کا ناسور ہے جو ہمارے ملک کو ترقی کرنے سے روک رہا ہے۔ میں اوپر سے نیچے تک اوور آل کہہ رہا ہوں، جو بچا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے تو مجھے اللہ پاک نے رشوت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی زمین کے کاغذات نکلوانے کے لیے جا رہا ہے، زمین کے کاغذات، اور اس کی ڈیوٹی ہے پٹواریوں کی کہ جناب تم نے اس کو یہ چیزیں نکال کر دینی ہے، کوئی اگر پیپر کی مناسب فیس ہے تو لے لو، لیکن وہ ایسا اس کو رولے کے اندر ڈال دیا گیا، ایسا ڈال دیا گیا، ایسا ڈال دیا گیا، وہ آئے دن آئے دن آئے دن آئے دن آئے دن بیچارہ پیسے پہ پیسہ، پیسے پیسہ، اس کی زمین کے کاغذات نہیں مل رہے۔ آخر یہ ہوا کہ وہ بندہ ان کے چکروں کے اندر پڑھ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، جتنی جمع پونجی تھی اس نے لگا دی، بندہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے 11 مہینوں کے بعد اس کے حق میں جناب کسی بندے نے آ کے کوئی مسئلہ اٹھایا کہ اس طرح کا کیس لگا ہوا تھا، وہ بتاؤ، تو وفات کے 11 مہینوں کے بعد اس کے پیپر نکالے گئے اور کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ، اس کو یہ پیپر دیتے ہیں کہ جا کے اپنا مسئلہ حل کروا لیں۔ تو جب پتہ چلایا گیا کہ جا کے پتہ چلا وہ تو 11 مہینے پہلے فوت ہو چکا ہوا ہے، جبکہ وہ فوت ہونے سے پہلے 6 سال تک اس چکر میں پڑا ہوا تھا کہ میرے وہ اصل جو کاغذات ہیں وہ کس طرح نکلوا دیے جائیں۔ یہ سسٹم ہے کہ فوت ہونے کے بعد کہا جاتا ہے آ کے اپنا فیصلہ لے جاؤ، تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا۔ تو وہاں ہم کیا سوچتے ہیں کیسے ترقی کیسے ہو سکتی ہے ہمارے ملک کی؟ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بڑا واضح ارشاد فرمایا، لعنت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک، حدیث کا نمبر ہے 2313، فرمایا لعنت اللہ، اللہ پاک کی لعنت برستی رہے ہمیشہ علی الراشی والمرتشی، جو رشوت لینے والا ہے اور جو بخوشی رشوت دینے والا ہے، جو جان بوجھ کر رشوت دیتا ہے، میرا کام کروا یار، اس کو پیچھے کر، میرا لگا۔ ایک وہ بندہ ہے، یہ تقریباً سب فقہا نے یہ بات لکھی، ایک وہ بندہ تھا جیسے میں نے یہ پہلا واقعہ سنایا تو مر گیا بیچارہ، فوت ہو گیا، اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا اور اضافی ہوتا یا جس پہ پیسہ لگانا چاہتا تھا اس کو اگر پیسہ لگتا تو اس کا کام ہو جانا تھا، لیکن نہیں ہوا اس کا کام۔ ایک بندہ اپنا حق لینے کے لیے مجبور ہو چکا، اس کو پیسہ دے، اس کو دے، اس کو دے، اس کو دے، اگر نہیں دے گا تو اپنا حق بھی نہیں ملے گا، تو مجبور کر دیا گیا جس کو، اس بندے کو کوئی گناہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ مجبور ہے، الا مد تررتم علیہ، یہ مجبور شخص ہے، معذور ہے، یہ ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے، اگر یہ نہیں اپنا حق لینے کے لیے پیسہ لگاتا تو یہ کبھی بھی حق نہیں لے سکے گا۔ تو ایسے بندے کے لیے فقہا نے گنجائش رکھی کہ یہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن آگے جو اس کو مجبور کرنے والے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں، ان کا گوشت اس قابل ہے کہ اس کو جہنم کی آگ جلا ڈالے گی، کوئی ان میں سے سکون کے اندر کبھی نہ آ سکے گا، یہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ سارا حدیث یہ بات کا مضمون ہے۔ اور آج کے دور میں
اس چیز کو آپ ذرا اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے. میں بار بار علاقے کے ساتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ ہم بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں، کہیں ہماری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہونا چاہیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کمال کا یہ ارشاد عظیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک 2417، فرمایا ابن آدم اللہ پاک بچا لے تو بچا لے، ورنہ فرمایا کہ یہ اتنا لالچی ہے، اتنا لالچی، اگر اس کے پاس سونے کی ایک پوری وادی ہو، وادی دو پہاڑوں کے درمیان کا جو ایریا ہوتا ہے نا، اس کو وادی کہا جاتا ہے. وہ پہاڑوں کی بلندی تک، نیچے سطح سے پہاڑوں کی بلندی تک، جہاں سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وادی کشمیر، وادی نیلم جیلم وغیرہ، وہ ادھر ادھر سے بیچ کا جو ایریا ہوتا ہے. فرمایا اگر یہ سارا وادی کا ایریا بلندی تک ایک بندے کو سونے سے بھر کر دے دیا جائے، ایک بندے کے پاس سونا اتنا ہو کہ پوری وادی اسی کی ہو، سونے سے بھری ہوئی، تو فرمایا کہ یہ لالچی اتنا ہے، یہ چاہے گا احبا ان لہو وادیا آخر، یہ چاہے گا کاش میرے پاس ایک اور اس طرح کی وادی ہوتی. فرمایا یہ لالچ اتنی بری بلا ہے، اس کو یہ سونے کی وادی بھی بھر نہیں سکتی. فرمایا ہاں وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، فرمایا اس کے منہ کو لالچ سے کوئی شے بند نہیں کر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. اس کا لالچ تب ہی جا کے ختم ہوگا جب اس کے منہ کے اندر قبر کی مٹی جائے، قبر کی مٹی کے اندر منہ چلا جائے، قبر ہی میں جائے گا تو پھر جا کر اس کا لالچ ختم ہو گیا، اب کیا بچنا ہے. لالچ اتنی بہت خطرناک بیماری ہے، اور لالچ ہی کی وجہ سے یہ رشوت عام ہوتی ہے. ورنہ تقوی، قناعت اور تما لالچ سے بچ کے صبر، شکر، جتنا اللہ پاک نے دیا ہے حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں. رہنے کے لیے ہمیں سونے کے لیے 2-4 فٹ کی منجی چاہیے ہوگی، 7-8 فٹ کی، سو جائے آرام سے. چھوٹا سا کمرہ چاہیے ہوگا، وقت گزارے. جب لالچ بڑھتا ہے تو بندہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ جتنی میرے ذرائع آمدنی ہے، میرا اپنا کاروبار اتنا ہے نہیں، تنخواہ میری اتنی ہے نہیں، تو پھر کہاں سے یہ جو لالچ ہے، اس کا جو تما اور ہرس اٹھ چکی ہے، یہ کیسے پوری ہوگی؟ پھر وہ ہاتھ مارتا ادھر ادھر، ادھر سے پیسہ آئے، ادھر سے آئی، ادھر سے آئی، ادھر سے آئے. وہ پھر نہیں دیکھتا کہ کسی کا ناحق مال آ رہا ہے یا واقعی میرا حق بنتا ہے. وہ جدھر سے بھی آتا ہے پھر آنے دو. لوگوں کے بچوں کے پیٹوں کو کاٹ کر یہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو رشوت اور لالچ کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا تعلق جہاں سے بھی ہو، ہمیں چاہیے اللہ پاک کی اس فرمان پر نظر رکھیے. جو آیت میں نے شروع میں کہا کہ اینڈ پر آپ کو میں سناؤں گا، سورہ طٰہٰ، آیت کا نمبر ہے 131. اللہ پاک ہمیں یہ فرماتا ہے، فرمایا لا تمدن عینیک، اے سننے والوں اپنی آنکھیں بھی مت اٹھاؤ، آنکھوں کو پھیرو بھی مت، آنکھیں لالچ کے انداز میں ایسے گھماؤ بھی مت، آنکھیں سائڈ پر رکھو، اپنی طرف رکھو. کدھر آنکھیں مت اٹھاؤ؟ الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، فرمایا یہ جو دنیا کی زیب و زینت لوگوں کے پاس ہے نا، اس کی طرف اپنی آنکھیں بھی مت گھماؤ، آنکھیں جھکا لو. لنفتنہم فیہ، فرمایا وہ تو فتنوں کے اندر ہے، وہ آزمائش میں ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا وہ اتنی سخت آزمائش کے اندر ہے. میں تم اپنی آنکھیں ادھر مت اٹھاؤ. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا میں تمہیں جتنا دے رہا ہوں وہی خیر ہے، وہی برکت والا ہے، اور وہی تمہارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بن جائے گا.